بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آقا تو جہاں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرنے کی تمنا نہ کرے. لا یتمنین احدکم الموت. سرکار جب دنیا سے چلے گئے تو سرکار کے جانے کے بعد اس دنیا میں رہنا میرے لیے اتنا مشکل تھا سرکار سے الگ ہو کر کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے مانگنے کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی اٹھا. لیکن نبی کریم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا اور خودکشی حرام قرار ہے، حرام قرار دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو سال فرض کو چھوڑنے میں گزرا سال پڑوسی کو پریشان کرنے میں گزرا سال ماں باپ کو تکلیف دیتے گزرا. اگر یہ بھی ایسے ہی آ رہا ہے تو پھر مبارک بادی کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کو انجام دیا، حق کی تلقین کی اور صبر پہ قائم رہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار، دانشمند، عقل مند، چالاک وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے کام کرے. دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اپنی کتاب حیات پہ گہری نظر رکھے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کے لیے کام آئے، مفید اور نفع بخش ہو. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور اس کے بالمقابل بے وقوف، نادان، ناسمجھ، عاجز وہ انسان ہے کہ اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگائے ہو، اپنی تمناؤں میں سرگرداں ہو اور اپنی خواہشات نفس کا پیرو ہو. وتمنا علی اللہ تعالی، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی تمناؤں کے اظہار و بیان میں لگاؤ. یہ ترجمہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس روایت مقدسہ کا جس کی میں نے آپ کے سامنے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آج شمسی کیلنڈر کے آخری سال کے آخری مہینے کی 29ویں تاریخ ہے، 29 دسمبر ہے آج، اور 2023 جو عیسوی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ بنتا ہے. 2 روز کے بعد ہم لوگ ایک نئے سال میں داخل ہوں گے. اللہ جن کی زندگی کو دراز فرمائے گا. دنیاوی زندگی جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے یہ لمحات بسر کر رہے ہیں، بڑی عظیم نعمت ہے. ہماری یہ دنیاوی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے، کیونکہ اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ ہم اسی دنیاوی زندگی سے اٹھا رہے ہیں اور آخرت کی نعمتوں کا مستحق اسی دنیاوی زندگی میں اللہ کو پسند آنے والے کاموں کو کر کے ہم ہوں گے. تو دونوں اعتبار سے یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت کے ملنے پہ انسان کا خوش ہو جانا یہ اس کا فطری حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی زندگی کو دراز فرمایا یہاں تک کہ وہ اس سال میں داخل ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ انہیں زندگی دراز ہوئی اور اس سال تک آئی اور ایک نئے سال میں وہ داخل ہوں گے. لیکن اسلام اور اسلام کی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو خوشی کے موقع پہ بھی اور غم کے موقع پہ بھی، نعمت کے ملنے کے وقت بھی اور مصیبت اور آفت کے آنے کے وقت بھی
دونوں ہی صورت میں اسلام اپنے ماننے والے کو چند چیزوں کا پابند کرتا ہے، کچھ حدود و قیود ہیں۔ آپ کی زندگی میں خوشی آئی ہو تب بھی آپ کو اسلامی قانون کے مطابق اس خوشی کو ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اسلام کی حدود کے اندر رہنا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں ہیں، تو ایسے موقع پہ بھی ہمیں اور اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کچھ حدود اور کچھ قواعد بتاتا ہے جن کے اندر انہیں رہنا ہے اور ان کی پاسداری انہیں کرنی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ہر موقع پہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان دائرے میں اور ان چیزوں کے اندر رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے متعین فرمایا ہے۔ نہ ہم خوشی کے موقع پہ بے لگام ہے، نہ مصیبتوں کے آنے کے وقت ہم بے لگام ہیں۔ اللہ آپ کو اگر نعمتیں دے رہا ہے تو اس نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر میں استعمال کیجئے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں استعمال کیجئے اور اپنے لیے اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ مصیبتیں اگر آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ شکایت نہ کیجئے، کسی کے حوالے سے اپنے اندر بدگمانی نہ لائیے۔ یہ دنیاوی زندگی کتنی عظیم ترین نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب دنیا سے چلے گئے تو سرکار کے جانے کے بعد اس دنیا میں رہنا میرے لیے اتنا مشکل تھا سرکار سے الگ ہو کر کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے مانگنے کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی اٹھا لے، لیکن نبی کریم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آقا تو جہاں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرنے کی تمنا نہ کرے، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی شخص مرنے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے، طاعت شیار ہے، متقی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو یہ زندگی تو اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہ موت کی تمنا کیوں کر رہا؟ اگر آپ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو مرنے کی تمنا کیسی؟ یہ تو زندگی آپ کو نعمتوں میں اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی زندگی کو معصیت میں گزار رہا ہے، گناہ میں گزار رہا ہے، تب بھی وہ مرنے کی تمنا نہ کرے بلکہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اور مرنے کی تمنا اس لیے نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اگلے مرحلے میں وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے۔ تو نیک ہے تب بھی مرنے کی تمنا نہ کرے، اور برا ہے تب بھی برائی کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرے، مگر زندگی کے ضائع ہونے اور مرنے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی زندگی جو اسے ملنے والی ہو اس میں وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اللہ کو خوش کر لے، منا لے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور خودکشی حرام قرار ہے، حرام قرار دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو خود سے اختیاری طور پر مرنے کا سامان فراہم کرے، زہر کھا لے کوئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لے کوئی، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ دنیاوی زندگی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے ان کاموں کو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عظیم اور اخروی نعمتوں کے مستحق بنے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے سال مہینے میں گزرتے گزرتے گزر رہی ہے، یہ زندگی رکے گی کسی کی نہیں، لیکن ہم اسی گزرتی ہوئی زندگی میں، اسی ڈھلتی ہوئی چھاؤں میں اللہ کو جو کام پسند ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس عمل کے بدلے میں جو اجر عطا فرمائے گا وہ اجر دائمی اجر رہے گا، اور اس کے صدقے میں آپ جنت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ نیا سال آ رہا ہے، قمری شمسی تاریخ کے اعتبار سے ایسے موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ نوجوان 31 کی نائٹ کو، 31 کی شب
جب نئے سال کا آنا ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں جس کی شرع میں گنجائش نہیں ہے. کیا کرتے ہیں اور کس کی گنجائش ہے نہیں ہے یہ سب کو معلوم ہے عمومی طور پر. مطلب اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اس کی پابندی اپنی زندگی میں کریں. ایک سال ہماری زندگی کا گیا اور ایک دوسرے سال میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اگر آپ کا گیا سال اس حال میں گزرا کہ فرض چھوڑ رہے تھے تو نادم ہو اور پختہ ارادہ کرے کہ آنے والا سال ہمارا اس حال میں گزرے کہ کوئی فرض ہم سے نہ چھوٹنے پائے. اور یہ سال اگر آپ اس حال میں گزارے کہ کسی حرام کا ارتکاب آپ سے ہو رہا تھا تو اس سال میں پختہ عہد کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اس حرام کے قریب نہیں جائیں گے. تو اس نئے سال کو اگر ہم اس طرح کر کے نیا بنا لیں تب تو یہ نیا سال ہمارے لیے خوب مبارک ہو. ورنہ تو جیسے گزرا سال حرام میں گزرا سال فرض کو چھوڑنے میں گزرا سال پڑوسی کو پریشان کرنے میں گزرا سال ماں باپ کو تکلیف دیتے گزرا. اگر یہ بھی ایسے ہی آ رہا ہے تو پھر مبارکبادی کس بات کی. آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں اور جو چیز بھی آپ کے زندگی میں آ گئی ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے اسے عہد کرے کہ اس نئے سال کے موقع پہ ہم اپنی زندگی کو ساری خرافات سے الگ کر کے ایسا بنانے کی کوشش کریں جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان الانسان لفی خسر. اس زمانے کے حوالے سے انسان بہت گھاٹے میں ہے. ہماری زندگی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، گھلتے ہوئے برف کی طرح ہے. چوراہے پہ جو سگنل لگا رہتا ہے جس کی الٹی گنتی چلتی ہے بس اسی کی طرح ہے. ہر سیکنڈ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، ہر دن اور سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی ہے جو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پہ آپ کے لیے بہتر ہو سکے. اور اس کے لیے وہ کام بھی کریے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے اور وہ کام بھی کریے جو حقوق العباد سے متعلق ہے. خاص طور پہ سردی کا موسم ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے اپنے پورے ملک میں، خاص طور سے پوری دنیا میں. آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آس پاس کے لوگوں پہ ایک سرسری نظر دوڑائیے. کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کو سردی کا مناسب گرم کپڑا نہیں ہے، کوئی ایسا یتیم بچہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا بیمار تو نہیں ہے جس کو کچھ گرم کپڑوں کی ضرورت ہو، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے مگر دے سکتے ہیں. تو ایسے موقع پہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہوتا ہے جس کام سے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مولا کریم مجھے کہنے سے زیادہ آپ سبھی لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نئے سال کو ہماری زندگی میں واقعی ایسے داخل فرمائے کہ یہ نیا سال ہم سب لوگوں کے لیے مبارک ہو سکے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.